ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 14۔ جن کو اپنی خبر نہیں اب تک، وہ میرے دل کے راز کیا جانے۔ شام کے نارنجی رنگ میں بادلوں کا سرمئی رنگ گھلنے لگا تھا، تب گرمی اور حبس کے ساتھ بادلوں کے سرمئی چھاؤنی فضا پر چھائی ہوئی خوشگوار سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ ڈھلتی شام کے رنگ پگھلتے ہوئے کچھ کہتی سنتی سرگوشیوں میں گم تھے، جب ایک ہوائیں چلیں اور بادلوں نے گرج چمک کر زمین کے فرش کو موتیوں سے بھگونا شروع کر دیا۔ ایسے میں سعید منزل کی عمارت روشنیوں سے نہا کر اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ روشنیاں شیشے سے پھوٹتی مسحور کر رہی تھیں اور لیونگ کی شیشے کی دیوار کے پار دکھتے ہرے بھرے باغ کا نظارہ کرتی ثنا نے گردن موڑ کر حیات کی طرف دیکھا۔ یوشا کا دیا گیا موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے وہ کہیں گم تھی۔ بار بار موبائل کی اسکرین جلتی بجھتی اور گرے آنکھیں کسی خواب سفر پر تھیں۔ حال میں آ جائے مسز ملک، اس کے آگے اس نے چٹکی بجائی اور حیات نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے وہ خواہ مسکرائی۔ جبری مسکراہٹ ہاتھ میں لیا وہ موبائل سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ثنا نے ٹیبل پر رکھا موبائل دیکھا، پھر اسے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر گردن اٹھا کر فاصلے پر بیٹھے ہوئے یوشا کو وہ سامنے بیٹھے تابش اور زرین سے باتیں کر رہا تھا، سنجیدہ اور اسپاٹ چہرہ۔ تم جس کے بارے میں سوچ رہی ہو نا، اسے تمہاری پرواہ ہوتی تو اپنے کارنامے پر ذرا برابر بھی شرمندگی اس وقت اس کے چہرے پر نظر آ جاتی، ثنا نے ادھر ہی دیکھتے ہوئے کڑواہٹ سے کہا تھا۔ اور حیات نے ذرا سی نگاہ ادھر ہی ڈالی۔ مکمل بے نیاز بے رحم بنا محبوب، یوں کہ کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی کہ وہ اس موسم میں اس کے ساتھ ہو۔ راز دل چھپا کر وفاؤں کا صلہ مانگنا یوشا سعید، سینے میں درد سا جگا۔ پھر اس نے نگاہ ہٹا لی۔ نگاہیں ہٹائیں تو پھر سب سے الگ تھلگ کھیلتے ایلیا پر بھی گئی، ہاتھ میں فٹ بال اور بے دھڑک کھیلتا اس کا بچہ۔ ادھر چیزیں بھی ٹوٹیں، کسی کو لگ بھی جاتے، پھر بھی ایک لفظ کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہاں اسے اپنے باپ کے گھر جانے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا تھا، اور یہی فخر و مان اپنے بیٹے کو دینے کے لیے وہ اپنے جلے ہوئے خوابوں کی دنیا لے کر ادھر آ گئی تھی۔ ایلیا کو دیکھ رہی ہو ثنا؟ وہ زخمی سا مسکراتی ہوئی، اور ثنا نے گردن سیدھی کر کے ایلیا کو دیکھا، پھر سے حیات کو، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں نرمی۔ میں نے اپنے بچے کو اتنا مطمئن کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہاں آئے ہوئے اسے بہت دن، ہفتے، سال نہیں ہوئے، مگر جو حق کا احساس، حفاظت کا دائرہ، ہر پابندی سے آزادی یوشا نے اسے دی ہے، میں اسے کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ لگاتار ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ زخمی مسکراہٹ سے جائے بول رہی تھی، میں نے یہ سب کبھی نہیں پایا تھا۔ تمہاری دوستی ملی، آپ ہی کا پیار، احمد چودھری کی حمایت بھی پائی تھی، مگر آزادی نہیں، بے پرواہی نہیں، تحفظ نہیں۔ مجھے مان و فخر سے کبھی رہنے نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلایا گیا کہ میری ماں ایک مجرم تھی اور اس کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے مجھے کچھ قرض اتارنے ہیں۔ بولتے ہوئے آواز بھر آئی اور ثنا کے سینے میں درد کا احساس یہاں سے وہاں تک تکلیف دینے لگا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ باتیں حیات سوائے اس کے کسی سے نہیں کرتی تھی، وہ ہمراز تھی ایک دوسرے کی۔ حیات ثنا کو دیکھے بغیر دکھ سے بول رہی تھی، تو جب مجھے اپنے باپ کا تحفظ، محبت، آزادی کا احساس نہیں ملا تو میں اپنے بچے کو وہ سب کیسے دے سکتی تھی ثنا؟ ساری زندگی ڈر ڈر کر جیتی، اپنے بچے کو بھی دھیرے دھیرے دبنے پر مجبور کر دیتی، بالکل اسی طرح جیسے اپنے آپ کو مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو زخمی سا اسے دیکھ کر مسکرائی، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ڈھیروں کرب اتر آیا۔ ثنا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اماں کے رویے کے لیے میں ہمیشہ تم سے شرمندہ رہوں گی حیات، انہوں نے تم پر بہت ظلم کیا حیات، بہت ظلم۔ حیات ثنا کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، بھیگا سا مسکرائی۔ شرمندہ ہوتی ثنا، جس کے نہ ہونے سے وہ ادھوری رہ جاتی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو حیات کبھی زندہ بھی نہ ہوتی۔ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے ثنا کے گال پر رکھا۔ تو کیوں شرمندہ ہوتی ہو پگلی؟ تو کیوں شرمندہ ہوتی ہو پگلی؟ تم نہ ہوتی تو حیات شاید زندہ بھی نہیں ہوتی۔ میرا ہر موڑ پر ساتھ دینے والی، ہر موڑ پر ہمت دینے والی بس تم ہی ہو، بہن سے بڑھ کر، دوست سے بڑھ کر۔ میرے پاس تمہارے اور آپی اور ایلیا کے علاوہ ہے ہی کیا؟ محبت سے جگمگاتی آنکھیں، اس کی بہت محبت کرنے والی حیات، تھوڑی سی محبت پر خوش رہنے والی حیات۔ ثنا نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، سب کچھ۔ تمہارا کمینہ اور گھمنڈی ہسبینڈ بھی۔ اسے اپنے گلے لگا کر بھینچے ہوئے اس کے تسلی پر حیات ہولے سے ہنس دی۔ دل بھی کیسا خوش فہم ہے، ذرا سی بھی تسلی پر بہل جاتا ہے، جھوٹے بہلاوے سے بھی بہل جاتا ہے، وہ بھی بہل جاتی تھی۔ تم کہہ رہی ہو نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے وہ ویسے ہی جبری سا مسکرا رہی تھی۔ ثنا نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ میرا کہاں کبھی جھوٹا ہوا ہے؟ بولا نہ تھا کہ لڑکا تیرے عشق پر مر مٹا ہے تو سچ ہوا نہ تھا؟ پرانی باتوں میں بھی کیا درد بھری کہانی درج تھی۔ وہ دونوں ہنستے مگر آنکھوں میں نمی صاف تھی، لیکن ایک دوسرے سے درد بانٹتے ہوئے یہ جانا بھی نہیں، دو آنکھیں جو انجان ہو کر بھی ادھر ہی اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اس چہرے پر ٹھہر کر خطاوار ہو جائے تو اس میں دل کا کیا قصور؟ وہ تو بس یہ جانتا ہے کہ دل لگانے کی جو سزا اسے ملی ہے وہ اسے کبھی چین سے رہنے نہیں دے گی۔ ان کی ہر اداؤں پر مرتے بھی ہیں، ان سے دیوانوں کی طرح چاہتے بھی تھے۔
ادھر اٹھتی ٹھہرتی آنکھوں کی تپش سے انجان حیات اب اپنی پلکیں رگڑ رہی تھی جب ثنا صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چل نیچرل شاور میں بھیگتے، اب اپنا اداس دل بارشوں کی بوندوں سے شاد ہو جائے گا۔ ثنا نے اپنی آنکھیں رگڑتی حیات کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اٹھانے لگی کہ نہیں نہیں، وہ پل میں گھبرا گئی۔ کبھی ان بارشوں کی عاشق تھی مگر اب اس جگہ انکار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ مگر وہ ثنا تھی، ضد پر آ جائے تو پھر کس کی مانتی ہے؟ نہیں 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 چلنے والا تمہیں معلوم ہے نا ثنا کو اپنی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کر اٹھا بھی چکی تھی اور پھر اسی طرح کھینچتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگی تھی جب یہ بارش میں کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ زری نے حیران ہوتے ہوئے پوچھ دیا تھا۔ تابش پہ سر اٹھا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ یوشا البتہ بے نیاز تھا اللہ تعالیٰ کے خالص شاور کا مزہ لینے۔ اگر آپ کو بھی آنا ہے تو آ جائیں، اس بارش میں شاید کچھ پاپ گناہ دھل جائیں گے۔ تابش بھائی کو بھی لے لیں، بڑے پاپی ہیں یہ۔ حیات کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ خوشی خوشی بول رہی تھی مگر چمکتی آنکھیں سب سے بے نیاز یوشا پر تھیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں گنہگار ہوں؟ تابش نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ ہے تو، اس نے آنکھیں مٹکائیں، بھلے ایسے نہ صحیح مگر محبت کی تو ہے۔ میری آپی کو اتنا ستایا، اتنا رلایا، معلوم ہے آپ کو دل دکھانے کی سزا۔ اب محبت کی برستی بارش میں بھیگ کر کچھ گناہ دھو لیں۔ زرین کی آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی اس کی بکواس جاری رہی تھی۔ تابش ہنستے ہوئے بولے، تم تو بڑی عالمہ فاضلہ نکلی میری جان۔ ثنا کو دیکھتے ہوئے مذاق میں کہا اور اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کالر چھو لیا۔ وہ تو ہوں، مگر آپ کی جلن آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے، انہیں لے کر آئیے۔ مگر آپ کی جان آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے، انہیں لے کر آئیں۔ میں چلی اپنی جان کے ساتھ، پاری کی جان۔ گردن اٹھا کر اس نے ایلیا کو پکارا، آ جاؤ باہر فٹ بال کھیلتے ہیں۔ وہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑا، فٹ بال ہاتھ میں پکڑا اور دوڑتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ اور کسی کو بھی آنا ہے تو وہ آ سکتا ہے، ایک ہاتھ سے ایلیا کا ہاتھ تھام کر شان سے کہہ کر وہ باہر کی سمت بڑھ گئی۔ تابش اور زرین نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یوشا کو وہ سب سے لا تعلق تھا۔ ان لوگوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا، بڑی مشکل تھی یہ بھی۔ تابش نے گہری سانس لے کر کہا، آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ صوفے سے کھڑے ہو کر انہوں نے زرین کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ بچے نہ بنے، وہ تو پاگل ہے۔ زرین نے فوری انکار کیا۔ پاگل نہیں، سیانی ہے میری سالی، محبت کی بارش ہے اور تم ساتھ، اور میں پاپی انسان۔ اب مجھے بھی بھیگ کر گناہ دھو لینے چاہیے۔ انہوں نے ان کا بازو کوہنی سے تھاما اور کھینچ کر کھڑا کر دیا، پھر انہوں نے یوشا کی طرف گردن موڑی۔ یوشا جی، اگر آپ کو بھی محبت کی بارش میں بھیگ کر آپ جائیں بھائی، مجھے ایک تو کام ہے۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ نرمی سے بولا۔ صوفے سے اٹھا اور کچھ اور کہنے کا موقع دیے بغیر وہ وہاں تک چلا آیا تھا جدھر حیات موبائل ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ جھک کر اس نے موبائل اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف چلا آیا۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مٹھی میں موبائل کسے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ بیڈ روم میں آ کر سیدھا بیڈ کی طرف آ کر اس نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ آنکھیں بند کی تو بار بار ذہن کے پردے پر گیلی آنکھوں کی گلابی پڑتی اداسی آ جاتی، کبھی روشن ہوتا چہرہ، کبھی اداس ہوتا چہرہ۔ یوشا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلا کر اس نے بند مٹھی میں قید موبائل دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ موبائل اٹھا لایا تھا۔ یوں ہی موبائل دیکھتے ہوئے اس نے موبائل کھولا تو اسکرین پر پاس ورڈ مانگنے کے حروف ابھرے اور یوشا کے آس پاس ایک آواز، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے موبائل پر بس ایک پاس ورڈ ڈالیں، سمجھے؟ اس کے سینے پر سر رکھے ناز سے بول رہی تھی۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس لیے تاکہ میں تمہاری جاسوسی کر سکوں۔ ایک انگلی سے اس کی داڑھی چھوتے ہوئے انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ جاسوسی وہاں کی جاتی ہے جہاں بے وفائی کا اتنا سا بھی امکان ہو۔ میں مر کر بھی تم سے عشق و وفا کرنا چھوڑ نہیں سکتا، اور تم مجھ سے بے وفائی کرو یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے گال پر اپنے انگوٹھے کے رگڑتے ہوئے شہد رنگ آنکھوں میں محبت کے سارے رنگ روشن تھے۔ اچھا جی، اپنے عشق پر بڑا ناز ہے۔ حیات بیگ تم سے زیادہ اپنے عشق پر پائیدار ہے، مر جائے گی مگر بے وفائی نہیں۔ کبھی اتنا سا بھی دھوکہ دیا نا تو اپنے ہاتھوں سے مار دینا۔ وہ ایک دم سے ہنسا تھا، اس ہنسی میں ہزار ٹوٹے شیشوں کی ٹوٹ کر جسم میں گھس جانے کا درد تھا۔ ہنسا تو پلکیں بھی نم ہو گئی۔ اپنی ہی بات سے پھر جانے والے لوگ۔ اس نے زخمی سے ہنس کر سر جھٹکا، پھر انگلیوں سے پاس ورڈ ٹائپ کیا تھا، اپنے اور اس کے نام کو ملا کر دل بری کا احساس۔ پاس ورڈ ہٹ کیا اور یوشا ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ اپنے اور اس کے نام ملا کر ان کے جو حروف و عدد نکلتے ہیں، یہی تو پاس ورڈ اس نے بنایا تھا۔ اس نے موبائل کھولا، وہ دیکھ رہا تھا موبائل جب اس کے ہاتھ میں تھا وہ لگاتار ٹائپ کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میسج کھولے، ہر جگہ بس 3 حروف ملے تھے، آئی لو یو، بار بار، ہر بار بس یہی 3 حرف۔ گیلری کھولی تو بس اس کی تصویر۔ دوپہر سے اب تک نہ جانے کتنی فوٹوز۔ یوشا کو احساس ہوا تھا وہ کچھ نہ کچھ چپکے چپکے سے کر رہی تھی، مگر یہ کر رہی تھی یہ یقین نہیں تھا۔ دل کے بند گلی میں کوئی راستہ کھلنے لگا، کوئی دیوار ڈھہنے لگی، دھند صاف ہونے کو ترسنے لگی۔ یہ بے وجہ کی سزا تھی یا انجانے میں ہوا ستم؟
اس نے موبائل کو پھر سے مٹھی میں کس لیا، آنکھیں جلنے لگی تھی، دل سلگنے لگا تھا اور وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھا تھا۔ پھر بہت تیزی سے اٹھ کر وہ جس تیزی سے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا اس سے بھی تیزی سے دوبارہ لیونگ روم میں آیا تھا۔ ادھر ٹیبل پر حیات کا موبائل اسی اینگل پر رکھ کر اس کے قدم اب باہر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ سینے میں جو تیز گھٹن ہو رہی تھی وہ اب چین نہیں لینے دینے والی تھی۔ باہر آ کر وہ کھلے پورچ کے ستون سے کاندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بارش بوچھاڑ بن کر اس کے چہرے پر آ پڑتی اور اندر تک سینے کی جلن میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی۔ اب اس کی آنکھیں نظروں سے بہت دور تک بارش کی نئی تنی چادر پر تھیں اور ان سب پر بھی وہ لوگ بہت دور تھے مگر صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ ایلیا کو دیکھنے لگا، تابش کے ساتھ فٹ بال کھیلتا وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس کا بچہ شرارتوں سے بھرپور تھا، اس میں اس کا ہی عکس تھا مگر اپنے ماں کے رنگ بھی۔ پیوشا کی آنکھیں اب اس کے چہرے پر ٹکنے لگی تھیں جو بارش کے پانی میں بھیگ کر اور بھی نکھر رہا تھا۔ سامنے دکھتے منظر سے جو دل کی لکھی کہانی تھی لہو رنگ ہو کر ابھرنے لگی۔ خمار عشق ہے باقی رگے شکستہ میں، نشہ یہ جائے اتر تھوڑی دور ساتھ چلو۔ جب ماضی یاد آتا ہے اور چاہتے نغمے گانے لگتی ہیں، جب دھڑکنیں بے چین رہتی تھیں تب دل کو بہلاتے تھے اور پھر سانس بھی لینا تو وہ رگوں میں خون بن کر گردش کرنے لگتی۔ پھر کافی رہتا اس کی دھڑکنوں کا شور، چاہتوں کی گلاب کھلتی آنکھوں کی مدہوشیاں، وہ وقت جن میں ردھم سرور تھا، وہ وقت جب آنکھیں ہر گھڑی آرزو کرتی تھی کہ بس وہ رہے اور کوئی نہیں۔ ایک دوسرے پہ مرتے تھے ہم، پیار کی باتیں کرتے تھے، خوابوں میں کھوئے رہتے تھے، باہوں میں سوئے رہتے تھے، ہم عاشق تھے، دیوانے تھے، اس دنیا سے بیگانے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پاگل تھے، کہتے تھے کچھ سنتے تھے، ہم پھول وفا کے چنتے تھے، کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے، ہم یار جدا جب ہوتے تھے، ہمیں سب کچھ اچھا لگتا تھا، افسانہ سچا لگتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پاگل پھرتے تھے۔ حویلی کے باغ پر صبح جگمگاتی ہوئی روشن ہوئی اور سارا منظر ہی روشن ہو گیا۔ آج روز کے معمول سے زیادہ ہنگامے مچے ہوئے تھے۔ جب ہر طرف مچی ہلچلوں سے دور وہ دونوں اپنے کمرے میں موجود تیار ہو رہی تھی۔ آج حیات ثنا سے بہت پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی، ڈیزائن والے ٹراؤزر پر سفید قمیض اور بڑا سا شفون کا دوپٹہ، بالوں کو ہاف باندھے، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لپسٹک، کانوں میں ایئر رنگز جن میں ایک سفید موتی لٹک رہا تھا، سادگی میں بھی بکھرتی حسن کی شعائیں۔ حیات نے بہت اکتا کر ایک بار پھر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے جم کر بیٹھی ثنا کو ٹوکا، کسی شادی میں نہیں جا رہے ہم جو تم اتنا تیار ہو رہی ہو، جلدی کرو نا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تھی، دل الگ خلیج میں مبتلا تھا۔ یہ روگ جو لگا بیٹھی ہے اسے قرار کہاں؟ وہیں جہاں وہ ہو سکتا تھا۔ حیات ہلکا سا مسکرائی، اپنی ہتھیلی کھولی اور ایسا لگا دو انگارے اب تک سلگ رہے تھے۔ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ ہتھیلی پر لکھ دیا تھا اس نے۔ بے شرم، ہلکے سے بڑبڑائی۔ یہ بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تو ضرور تھی کہ ثنا تک پہنچ گئی۔ جی بہت اچھا ہے، بے شرم عاشق ملا ہے تمہیں جو زور زبردستی کر کے تمہیں روم تک لے جاتا ہے، اپنے سامنے بٹھا کر بس تکتا رہتا ہے اور بغیر کچھ کہے شرافت سے چھوڑ بھی جاتا ہے۔ لگاتار بولتے ہوئے ذرا سا گھوم کر اس نے حیات کو دیکھا بھی، جس کے چہرے پر بہار کھلی تھی۔ اسے بس مجھے ستانا میں اچھا لگتا ہے۔ بڑے ناز سے اس نے اپنا دوپٹے کا کونا جھٹک کر کاندھے پر برابر کیا۔ ثنا نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم تو گئی، ہیرو نے تجھ پر کالا جادو کر دیا، کالا جادو ایسا۔ اپنی انگلیوں پر دیے کاجل پینسل کو خود دکھاتے ہوئے اس نے حیات کو چھیڑا۔ ایسے تو مت کہو، وہ بہت اچھا ہے۔ نروٹھے پن سے کہتے ہوئے حیات نے شرما کر تعریف بھی کی تو ابے او لیلا، یہ زرینہ بننے کی کوشش مت کرو۔ ثنا نے ساتھ دان بھی سے حیات سیدھی بیٹھ گئی۔ میں تو بس فیل کرنا چاہتی تھی کہ زرینہ یہ سب کیسے کرتی ہے، مگر مجھے تو ثنا اب اس پر غصہ آ رہا ہے، وہ اظہار کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بےتابی پر ثنا نے مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تک بندے نے آئی لو یو نہیں بولا، پھر کیا پیار کرے گی رے تو؟ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر وہ پھر سے مڑ گئی۔ حیات اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ثنا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا، فلرٹ تو نہیں نا؟ اس کے دل میں الگ طرح کا خدشہ جاگا اور چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑی۔ وہ بڑی یاسیت سے ثنا کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا نے گردن جھٹکی۔ بندہ ایسا بالکل نہیں کہ فلرٹ کرے، گارنٹی لیتی ہوں مر مٹا ہے تم پر، مگر بولتا کیوں نہیں اس کا مجھے نہیں معلوم۔ وہ سوچ میں پڑی۔ حیات لگتا ہے کہ وہ پہلے تجھے کس کرے گا پھر آئی لو یو بولے گا، ثنا بتا کر خوشی سے اچھلی گئی۔ استغفر اللہ۔ حیات کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پلکیں کانپ گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر اس نے سب کچھ ایسا کیا تو ثنا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تب تو مجھے نکلوائے میرے پاس آنا۔ اف، حیات نے پرفیوم کی بوتل اٹھا لی تھی مارنے کو۔ ثنا ہنستی ہوئی اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ مذاق کر رہی ہوں میری جان؟ پیار سے اسے گلے لگا کر بھینچ کر گال چومے اور پھر سے نرم سٹول پر بیٹھ گئی۔ حیات نے پرفیوم کی بوتل دوبارہ رکھ دی اور پھر سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ثنا کی تیاری تو اتنی جلدی مکمل ہونے والی نہیں تھی، اسی لیے وقت گزاری کہ اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ پھر موبائل اٹھایا تھا کہ اسکرین پر ایک میسج ڈگمگا گیا۔ باہر آؤ، آئی ایم ویٹنگ۔ اس کے موبائل پر یوشا کا میسج آیا تو حیات نے چور نظر ثنا پر ڈالی۔ وہ بڑے اطمینان سے تیار ہو رہی تھی۔
ابھی تمہیں دیر لگے گی نا، میں ذرا باہر دیکھ کر آتی ہوں یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر اٹھتے ہوئے اس نے آواز میں لاپرواہی سمائی۔ چپکی سے بیٹھی رہو، ثنا نے مڑ کر گھرکا۔ میں بور ہو رہی ہوں ادھر بیٹھے بیٹھے، میں جا رہی ہوں، وہ بنا کر کہا، اور بہت تیزی سے وہ کمرے سے نکل آئی تھی کہ اس سے پہلے ثنا اسے روک لے۔ باہر نکلی تو وہ تیز تیز قدموں سے راہداری میں چل رہی تھی۔ محبت کی کشش اور کسک جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ہر احتیاط اور احساس سے بالا تر ہوتی ہے۔ پھر زمانے کا خوف بھی ہو، دل میں کسی کے جان لینے کا خطرہ بھی، مگر محبوب سے ملنے کی تڑپ ہر خوف و خطرے کو خود میں لپیٹ لیتی ہے۔ صنف مخالف سے محبت وہ چوٹ جذبہ ہے جو نہ کسی کے باندھے سے بنتی ہے، نہ کوئی بیڑی اسے جکڑ سکتی ہے۔ حیات بھی لاکھ پابندی اور بیڑیوں میں جکڑنے کے باوجود بھی اسی چوٹ جذبے کی آہٹ پر قدم با قدم چلتی اس سمت بھاگ رہی تھی جس سمت بڑھنے میں بدنامی بھی تھی، منزل نہ ملنے کا امکان بھی۔ پھر بھی وہ اس جذبے کے مرض میں مبتلا ہو رہی تھی جس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ اب بھی ملنے کو ترستا دل بھی تھا، اور ایک طرف چاہ رہی تھی کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہر طرف احتیاط سے دیکھتی، بہت تیزی سے سیڑھیاں اترتی اور باہر کی سمت بڑھی کہ حیات کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے زریں کی آواز پر قدم رک گئے، رنگت بدلی، مڑ کر اس نے انہیں دیکھا۔ اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ نیچے سے اوپر جانے کو تیار سیڑھیوں کی طرف رک کر اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ آپ ہی، فوری بہانہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی۔ میں ادھر کل رات کار میں اپنا سینڈل اتار آئی تھی تو اب پہنوں گی کیا؟ جلدی جلدی بولتے ہوئے دل کا چور آنکھوں میں تھا، اس لیے نظریں بار بار پھیرنے کا بھی عمل۔ کل رات والے سینڈل پہنے تو ہو تم؟ زری نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا اور حیات نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، پھر گڑبڑا کر سنبھلی۔ نہیں آپ ہی، یہ اسی رنگ کا دوسرا ہے، یہ تنگ ہو رہا ہے مجھے، میں وہ لینے جا رہی ہوں۔ زرینہ سے منگوا لو یا پھر کسی اور سے۔ نہیں آپ ہی، میں خود لے آتی ہوں، اجلت سے بول کر اس بار اس نے باہر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ خوبصورت جذبے کے ساتھ ساتھ عجیب چیز بھی ہے یہ محبت، عقل و فہم سے بالا تر، بہانے تراشتی، جھوٹ سکھاتی۔ حیات نے تیزی سے باہر نکل کر بےتاب نگاہوں سے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ابھی نگاہیں بےتابی سے اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی اس کی کلائی جکڑ کر ایک طرف کھینچ چکا تھا۔ حیات نے گھبرا کر کھینچنے والے کو دیکھا، پھر آنکھوں میں خفگی کے ساتھ ناز بھی اترا۔ ہمیشہ ڈراتے ہی رہنا ہے۔ اپنی کلائی کو جکڑے ہوئے یوشا کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی تھی، میرے علاوہ کون اسے جرأت کر سکتا ہے، اس لیے تم ڈرا ہی مت کرو۔ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے وہ وہیں تھم گیا۔ نگاہیں اب اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ یوشا کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ چہرے پر آ گئے بال کان کے پیچھے کرنے لگی، رنگت گلابی سی ہونے لگی۔ اتنی دیر سے ویٹ کر رہا تھا، کدھر رہ گئی تھی؟ برآمدے کو ستون سے اسے لگاتے ہوئے وہ ایک ہاتھ ستون پر رکھ کر اس کے چہرے پر جھکا۔ کیوں کر رہے تھے ویٹ؟ گرے آنکھوں میں جلتی قندیلے روشن دیکھتے ہوئے شہد رنگ آنکھیں مسکرائیں۔ بس کر رہا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ رکا اور بار بار حیات کے چہرے پر اترتی لٹ کو پھونک ماری تھی، وہی احساس جس احساس میں دل کی حالت ترس جاتی تھی۔ اس نے ہتھیلی اپنے چہرے پر رکھنی چاہی کہ ٹھہر گئی۔ رات والی اس کی حرکت یاد آتی ہتھیلی سلگ اٹھی تھی۔ ہتھیلی رکھ دو، وہ آنکھیں تھیں گہری تپش کی سلگتی ہوئی آگ۔ حیات کے چہرے پر انگاروں سے تپن بڑھنے لگی تھی۔ نہیں رکھتی، تم بدتمیزی کرتے ہو۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے انداز نہ روٹھا ہوا تھا، وہ اڑ چکا۔ جو جنون سینے میں جاگ رہا ہے نا، اسی سے تم بے خبر نہیں ہو۔ ہنوز اسی طرح چاہتوں کی سلگتی آنچ لیے وہ حیات کے چہرے پر گلاب رنگ بکھیر رہا تھا۔ میں کیا جانوں کون سا جنون ہے؟ اپنے ہونٹوں کو بناتے ہوئے گرے آنکھیں شہد رنگ آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ وہ جنون جو مجھے گام بگام بڑھنے پر اکساتا ہے، جو کہتا ہے تمہارے ہر نقش پر بس میرا حق ہے۔ مدھم سا بولتے ہوئے آواز خوفناک سی ہوئی تھی۔ سرخ ہونٹوں پر سجی لپسٹک کو اس نے اپنی انگلی کے پور سے چھوا تھا، اور پلیز یہ مت کرو۔ بے ساختہ اس نے یوشا کی اسی انگلی کو اپنی مٹھی میں کس لیا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ مدھم سا بولتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا، اور حیات کے سینے میں دل نامی چیز دھڑک دھڑک کر بند ہونے لگا تھا۔ بدتمیزی۔ اس کی انگلی چھوڑتے ہوئے پلکیاں اٹھنے گرنے لگی تھیں۔ بدتمیزی بتا دوں کیا ہوتی ہے؟ اس بار انگوٹھے کو اس نے حیات کے گال پر رگڑا تھا۔ حیات نے فوری نفی میں سر ہلایا، یوشا کو چھوڑ اس کے چہرے پر جھکا۔ سانسوں کے تپش نے خود سے جوڑ لینے کی التجا کرنی شروع کر دی۔ تمہیں جاننا ہے نا کہ کس کرتے وقت مجھے؟ وہ گہری سانسوں کے ساتھ بولتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گئے۔ حیات نے تیزی سے اپنی الٹی ہتھیلی ہونٹوں پر رکھ لی، اور اسی لمحے میں یوشا نے جھک کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ابھی کل کے انگارے بجھے بھی نہیں تھے کہ آج پھر سے اس نے نئی آگ لگا دی۔ کچھ لمحے ایسے ہی بیتے اور یوشا نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ بس یہی بدتمیزی چاہتا تھا۔ میرا کام تو ہو گیا، آؤ اب کار میں بیٹھتے ہیں، اس کی ہتھیلی ہونٹوں پر سے ہٹا کر بولا، اور حیات نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ گرے آنکھوں کی مدہوش گلابیاں۔ یوشا نے بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کے پیشانی پر رکھ دیے۔ ساری زندگی ان آنکھوں پر مروں گا۔ وہ دم بخود سے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور بہت تیزی سے پیچھے ہو کر اس کی حیات کی کلائی جکڑی۔ آؤ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی کلائی تھامتے ہوئے اب ادھر بڑھنے لگا تھا جدھر ساری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، بس زبردستی کرتے رہتے ہو، ابھی تک بولا نہیں کہ؟ بولتے بولتے وہ تھم گئی، اور یوشا نے تھم کر اسے دیکھا کہ جھک کر گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم مسکراہٹ ہونٹوں پر تھی۔ کیوں کہوں؟ اس نے منہ ٹیڑھا کیا اور وہ ہلکے سے ہنسا۔ مت کہو، مجھے جاننا بھی نہیں۔ پھر سے چلتے ہوئے کلائی
ہنوز اس کی گرفت میں تھی، نہ اسے چھوڑنا تھا نہ اسے چھڑوانی تھی، لیکن جب وہ لوگ گاڑیوں کے قریب آنے لگے تو ادھر کار کے پاس کھڑے راشد اور گیٹ پر کھڑے گارڈز کو دیکھ کر حیات نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ یوشا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ گھبرا سی رہی تھی، جھجک رہی تھی۔ گود میں اٹھا لوں پھر؟ مڑ کر جو کہا حیات اور بھی گھبرائی۔ پلیز نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہونا تم، تو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں کار کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ راشد نے دیکھا اور پھر وہ تیز تیز چلتا کہیں گم ہو گیا۔ حیات کے چہرے پر خجالت کے رنگ بکھرے تھے۔ یوشا، ہاتھ چھوڑو نا، اچھا نہیں لگتا، اور آپ ہی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ابھی ڈری ہوئی تھی، زری نے دیکھ لیا تو پھر خالہ ہی تک بات پہنچے گی، اور پھر تم ڈر رہی ہو، بٹ وائی؟ اس نے صاف اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھا۔ بس وہ خالہ بھی کو پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ ایسے ہوں تو وہ بہت ڈانٹیں گی۔ رک رک کر بولتے ہوئے عجیب سی بے بسی اس کے چہرے پر بھی تھی۔ یوشا کی نگاہوں کو وہ بے بسی اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک بات بتا دوں حیات بیگ صاحبہ، آج سے ابھی سے اپنا سارا ڈر اور جھجک، کسی کو پتہ لگ جانے کا خوف سب بھول جائیں، کیونکہ بائے یوشا، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہائے یوشا، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ثنا دور سے چلاتی ہوا میں ہاتھ ہلاتی سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ یوشا کا منہ بنا، آ گئی کباب میں ہڈی، یہ جو تمہاری بہن ہے نا، اسے میں نے ضرور گولی مار دینی ہے، جب دیکھو ٹپک پڑتی ہے۔ وہ تاؤ سے بولا اور حیات نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ اسے گولی ماری نا تو تمہارا گلا دبا دوں گی، میری جان ہے وہ۔ اس بار یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جان اور میں کیا ہوں؟ آنکھیں سکیڑ کر گھورتا ہوا ہیرو۔ حیات نے مسکراہٹ دبائی، گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم تو زبردستی کے پیچھے پڑنے والے گنڈے ہو، گنڈے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ منہ چھڑا کر وہ بھاگی تھی۔ یوشا نے بس دیکھا پیچھے سے زری اور تابش آ رہے تھے تو کچھ کہنا یا پیچھے جانا مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے بس گھورنے تک پر اکتفا کیا تھا۔ تو ثنا کا کاندھا تھام کر اس نے ہنسی دبا رہی تھی، اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ آؤ چلتے ہیں۔ تابش نے قریب آ کر اس کا کاندھا تھپکا۔ یوشا نے سر ہلایا، ساتھ ہی تابش اور زری نے نظر بچا کر اسے اشارہ دیا۔ کار میں بیٹھو۔ اس کا اشارہ سمجھ کر حیات نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر نفی میں گردن ہلائی۔ اسی کار میں بیٹھو۔ اس بار اس نے آنکھوں میں گھورتے ہوئے انگوٹھے سے اپنی کار کی طرف اشارہ کیا۔ حیات نے مسکراہٹ یوں ہی دانتوں تلے دبا کر نفی میں گردن ہلائی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی دلیری دکھا کر اسے اپنی کار میں اٹھا کر پٹخ دیتا، دوڑتے ہوئے وہ تابش کی کار میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ مزے سے تابش کی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے کار کے شیشے سے انگلیوں سے بائیں کا اشارہ دکھاتی گئی تھی۔ یوشا نے جبڑے بھینچے۔ سائیں، ہم لوگ بھی چلیں؟ راشد کی آواز پر وہ چونکا اور پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جو اس کے چہرے پر چھائی غصے کی لالی کو دیکھ کر غیر محسوس انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تو میرے کاندھے پر سوار ہو کر چل لیں، کار میں بیٹھو۔ غصے سے کہہ کر اس نے فرنٹ ڈور کھولا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ راشد نے گردن موڑ کر چپکے سے اسے دیکھا، جبڑے بھینچے ہوئے، آنکھوں میں غصہ۔ اس کے سائیں تو محبت کے ہاتھوں مارے گئے۔ راشد نے سوچ کر مسکراہٹ دبائی اور اس کے بغل والی سیٹ سنبھال لی تھی، اور پھر وہ بہت تیزی سے کار گیٹ سے نکال لے گیا تھا۔ مجھے یوں اپنے سے دور کر کے ناخوش رہو گے غرور کر کے، سو مجھ سے کچھ فاصلے پر رکھو، یہ رکھ رکھاؤ مجھے مناؤ۔ آسمان کی نیلی غبا پر بادلوں کی آتی جاتی دھوئیں جیسی چاروں چادریں اٹکیلیاں کھیل رہی تھی۔ پہاڑوں پر پھیلی ہوئی نرم نرم سے دھوپ، نیچے تا حد نظر تک پھیلا ہوا چمنزار، بہتی ندی کا مدھم شور، اونچے اونچے درخت، یہ سب سہانا سا ہو رہا تھا۔ تابش کے دوست کی فیملی کے ساتھ وہ لوگ پہاڑوں کی سیر کو آج نکلے تھے، اور سبھی مل کر اس تفریح کا مزہ لے رہے تھے، مگر وہ سب سے الگ تھلگ ایک اونچے پتھر پر بیٹھی بس ایک ہی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب بیچاری حیات، محبت نے کہیں کا نہیں رکھا اسے۔ ثنا سرختی جلتی حیات کو دیکھتے ہوئے بڑے افسوس سے گردن ہلاتی اس کے قریبی پتھر پر بیٹھ گئی۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر گردن سیدھی کر لی۔ ان لوگوں سے بہت دوری پر موجود یوشا کو پھر دیکھنے لگی۔ ادھر تابش کی جس دوست کی شادی تھی، ان کی فیملی کے چند لوگ بھی آئے ہوئے تھے، 4-5 لڑکیاں بھی جو اس وقت ادھر ہی کچھ قدموں کے فاصلے پر موجود تھی۔ یوشا اپنی گن چیک کر رہا تھا، شاید وہ لوگ شکار پر جا رہے تھے۔ لمبے والوں دوست بھی ساتھ تھا، اور کچھ ملازم ٹائپ جوان بھی۔ پنجابی کڑیاں ساتھ ہیں، دیکھو دیکھو تمہارے ہیرو کو کیسے کیسے اشارے کر رہی ہیں۔ ثنا نے شرارت سے کہنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک شانے سے ٹہوکا بھی دیا۔ میرا خون اور مت جلاؤ۔ وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ ثنا مصنوعی ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ہیرو ناراض ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ حیات نے بس جبڑے بھینچے اور پھر سے ادھر دیکھنے لگی تھی، مگر مچالو جو وہ ایک نظر بھی اسے دیکھ لے۔ حیات کو رہ رہ کر بہت غصہ آ رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہو کر بھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ غیروں کی طرح جا بیٹھے ادھر وہ اکیلے اکیلے کڑ رہی تھی۔ دیکھ وہ پیلے ڈریس والی یوشا کو کیسے مسکرا کر دیکھ رہی ہے، ابھی دیکھنا یہ اٹھ کر ادھر ضرور جائے گی۔ ثنا مسلسل اسے کاندھے سے ٹہوکا دیتے ہوئے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، پھر کہنے کی دیر تھی کہ سچ مچ کے پیلے کپڑوں والی لٹکتی جھٹکتی ادھر پہنچ گئی۔ ثنا، اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو میں ادھر ہی اس ندی میں کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ حیات نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں کس لی تھی۔ ایسا کیوں نہیں کرتی، کود ہی جاؤ، دیکھنا وہ بچانے ضرور آئے گا۔ ثنا نے مشورہ دے کر ہاتھ بھی جھاڑا۔
حیات نے گردن گھما کر اسے تیش سے گھورا۔ بہت ہی پرانا اور بیہودہ آئیڈیا ہے، میں ادھر کود کر مر جاؤں اور وہ پیلے کپڑوں والی موٹی سے شادی کر کے موج کرے۔ کمینہ دیکھ بھی نہیں رہا مجھے۔ تیش سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرا۔ یوشا کی بے رخی دل پر لگ رہی تھی۔ ساتھ کار میں نہ آنے کا بدلہ اس طرح لے رہا تھا، اسے آج پتا چلا کہ کتنی محبت ہو گئی ہے اسے۔ ذرا سی بے رخی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہائے میری جان، ثنا نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو کہاں دیکھ سکتی تھی، اس کی یہ مجال کہ میری جان کی طرف نہ دیکھے۔ میں نے اس کی ہانی رنگ والی آنکھیں نکال کر تمہیں دے دینی ہے، ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتے رہنا اور وہ گھورتا رہے گا۔ سر کو تھپکتے ہوئے اپنے اس چال میں تسلی دے رہی تھی جب حیات نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ مارا۔ ثنا ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ حیات نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ تجھے نظر انداز کر رہے نا، دیکھ میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں اور پھر زرینہ کو آواز دی۔ زرینہ، اے زرینہ ادھر آؤ۔ ہاتھ دے کر اس نے قریب بلایا اور زرینہ ہانپتی کانپتی ادھر آ پہنچی۔ جی بی بی جی۔ عادت کے مطابق ہاتھ میں پرندہ تھا اور پراندہ تھا اور کمر بھی جھول رہی تھی۔ زرینہ ہمارے ساتھ چلو مگر یہ ڈرم بھی نہ ہلائے، سالے مسٹنڈے ہمارے راشد کی امانت میں خیانت کریں گے۔ یہ ڈرم دیکھنے کا حق تو بس اسے ہے نا۔ ثنا نے بڑے پیار سے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ حیات نے مسکراہٹ دبائی اور زرینہ شرما کر دوپٹہ چبانے لگ گئی۔ کہاں جانا ہے بی بی جی؟ زرینہ نے کمر ہلانی چھوڑ دی مگر پراندہ نہیں، ایک ہاتھ سے دوپٹہ بھی چبانے کا کام جاری تھا۔ ادھر، اس نے انگلی کے اشارے سے دور نظر آتے یوشا کی کار کی طرف اشارہ کیا۔ زرینہ نے مڑ کر ادھر دیکھا، پھر پراندہ دوپٹہ چھوڑ کر کان پکڑے۔ نہ جی نہ، ادھر گئی تو چھوٹے سائیں بہت غصہ ہوں گے، ادھر سب پرائے مرد لوگ کھڑے ہیں۔ ادھر کیا گھسنا بی بی جی؟ زرینہ کانوں کو ہاتھ لگائے زور زور سے سر ہلا رہی تھی۔ ہاں تو ہمیں کون سا انہیں شادی کا پرپوزل دینا ہے؟ بس ادھر راشد کھڑا ہے نا، اسے ایک کام سے بلانا ہے۔ پھر سوچو زرینہ، ہم نے راشد کے ساتھ تمہیں ندی سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھیج دینا، بالکل اسی طرح جب باغ میں پھل توڑنے کو بھیجا تھا۔ زرینہ کو لالچ دیتے ہوئے وہ حیات کو دیکھ کر آنکھ بھی دبا چکی تھی، جو کبھی ندی کو دیکھتی پھر راشد کو۔ من میں لالچ بھی تھا اور ڈر بھی۔ بی بی جی ادھر سب مچھٹنڈے ہیں، راشد بھی تو ہے، ثنا نے اٹھ کر اس کے کان میں کہا۔ بی بی جی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ وہ تیار تھی مگر اب ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا تو بس چل، تم بہانہ ہو نا۔ اس نے حیات کا ہاتھ پکڑا اور گردن اٹھا کر چلنا شروع ہو گئی۔ زرینہ کا ہاتھ تھام کر دونوں ادھر بڑھ رہی تھی تو گن چیک کرتے یوشا نے ناگواری سے سامنے کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی کھڑے لمبے بالوں والے جاوید نامی شخص کی نگاہ سنبھل کر قدم اٹھاتی حیات پر ٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا یوشا نے اس کی بے خودی محسوس کی اور پھر گن راشد کو دیکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان سب سے پہلے ہی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کدھر جا رہی ہو تم لوگ؟ آنکھیں سکیڑ کر وہ صرف حیات کو گھور رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، سنہری دھوپ میں تمتمایا ہوا چہرہ۔ ہم ذرا راشد کو بلانے جا رہے تھے۔ ثنا نے معصومیت سجا کر اسے فاصلے پر کھڑے راشد کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ یوشا نے بس اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر راشد کو دیکھا۔ راشد ادھر آؤ، اونچی آواز میں کہا اور راشد دو چار ہی قدموں میں اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جی سائیں۔ ادھر وہ آیا اور زرینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے دوپٹہ پھر سے چبانا شروع کر دیا تھا۔ آ گیا راشد، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ پھر سے حیات کو دیکھتے ہوئے تندی سے بول رہا تھا۔ تمہارے سامنے کیوں بتائیں؟ تم جاؤ اپنی سہیلیوں سے باتیں کرو۔ دل کی جلن ہونٹوں پر لا کر حیات غصے سے اس کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی۔ راشد نے فوری اپنی ناک چھوئی۔ زرینہ نے آنکھیں پھاڑی۔ ثنا کا کام ہو گیا تھا، اسی لیے مزے سے کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کب دیکھا تم نے مجھے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے؟ ایسے الزام پر اس کی پیشانی پر بل ہی پڑ جانے تھے۔ ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ اب حیات کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں کر رہے تھے تو کر لیتے۔ وہ آنکھوں کی تندی سے ذرا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں فضول کام نہیں کرتا، سیدھے سے ادھر جا کر بھابھی وغیرہ کے ساتھ جا کر بیٹھو، ادھر ہم شکار پر جا رہے، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشیلی آواز میں بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس نے ادھر سے جانے کا اشارہ بھی دیا۔ تو پھر ہم بھی چلتی ہیں شکار پر، وہ بولی اور یوشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ کس خوشی میں؟ اسی خوشی میں جس خوشی میں آپ جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی، اور اگر نہیں لے کر گئے تو وہ لمبے بالوں والا لڑکا ہے نا جو گھور ہے، اس کے ساتھ ہم چلے جائیں گے۔ دل جلانے والی مسکراہٹ سے جا کر اس نے بھویں کھینچی اور یوشا کی کنپٹی میں ایک بار کی تیز درد اٹھا تھا، بہت زیادہ غصہ آنے پر ہونے والا درد۔ اس کے ساتھ جاؤں گی؟ اوکے، تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس نے جبڑے تانے اور پھر گردن گھما کر راشد کو دیکھا۔ راشد تم ان دونوں کو لے جاؤ ادھر سے، میں ان کا دماغ ٹھیک کرتا ہوں، اسے حکم دیا اور حیات کا بازو کو ہنی سے دبوچا اور پھر وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لیے جا رہا تھا۔ زرینہ کا منہ کھلا۔ ثنا نے حیرت جتائی مگر دور کھڑے جاوید کی نگاہوں نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ میری بےتابیوں سے گھبرا کر کوئی خفا نہ ہو جائے مجھ سے۔ ادھر وہ اسی طرح اسے کھینچتے ہوئے وہ سب کی نظروں سے دور لے آیا تھا۔ حیات نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اونچی نیچی زمین اور نیچے بہتی ندی، دور تک پھیلا ہوا سناٹا۔ یوشا، یہ تم مجھے ادھر کیوں لے آئے؟ چلو ادھر سے، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اب تک تو وہ اس سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اب اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر قریب ہو رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا جا رہا تھا مگر اب قدموں میں آہستگی تھی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، حیات نے تب کر کہا، قدم اس کے بھی آہستہ آہستہ سنبھل کر بڑھ رہے تھے۔ معلوم ہے نا، تو پھر اب بھگتو۔
غلط آدمی سے دل لگایا ہے نا؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. ایکسکیوز می، یہ کس نے آپ سے کہہ دیا میں نے آپ سے دل لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تیش سے بول رہی تھی. وہ اٹھ چکا. نہیں لگایا ہے. شہد رنگا کی آنکھوں میں کی تپش. حیات کا دل بے ہنگم سا دھڑکا، پلکیں بھی کانپی. نو، چھوٹا سا نہیں، لبوں سے لرز کر نکلا تھا. یوشا نے انگلی اس کے نچلے ہونٹ کی لرزش پر رکھی تھی. حیات کے چہرے پر شرم و گھبراہٹ اور بڑھی. اتنا جھوٹ مت بولیں حیات جی، جو آپ میرے ساتھ آرام سے چلی آتی ہیں، جو اپنی ہتھیلی پر میرے ہونٹ برداشت کرتی ہیں، یہ سب تمہارا دل کرتا ہے. لگاتار انگلی کے پور سے اس کے ہونٹ چھوتے ہوئے آواز مدھم سی ہو گئی تھی. سنسان فضا میں کوئی سرور سا گھلنے لگا تھا. یہ تو تم زبردستی کرتے ہو. انکار کرتے ہوئے نہ پلکوں کی کپکپاہٹ پر قابو تھا اور نہ ہونٹوں کی لرزش پر. زبردستی تو کر لوں ہر زبردستی. یہاں کوئی نہیں، صرف میں اور تم. اور میرے ساتھ نہ آ کر تم نے ویسے بھی مجھے کچھ کر گزرنے پر اکسا دیا ہے. مدھم سا بولتے ہوئے اس نے حیات کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا. دھڑکنوں کی تھاپ پر حیات دم بخود رہ گئی تھی. تم ایسا ویسا نہیں کر سکتے. اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے پر ڈر کے سائے تھے. میں ایسا ویسا نہیں، سب کچھ کر سکتا ہوں. پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ کس کیسے کرتے ہیں، پھر تمہیں. دیکھو دیکھو پلیز، رونا نہیں، خدا کا واسطہ رونا نہیں. حیات کی آنکھوں میں ڈبڈباتے آنسو دیکھ کر یوشا ساری شرارت بھول گیا. تیزی سے اس کی کمر چھوڑی اور اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا، مگر نہیں، میں بہت سا رونے والی ہوں، بہت سارا. بہرائی آواز میں بولتے ہوئے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ نکلے تھے. یوشا بوکھلا گیا. یہ بس مذاق تھا، پلیز رو مت. حیات پلیز، مجھے بہت برے لگتے ہیں آنسو. وہ لگاتار اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش میں تھا اور وہ اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی. نہیں، تم مذاق کرو، مجھ سے زبردستی کرو، مجھے بدنام کرو، مجھے رسوا. اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب یوشا نے پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا. چپ، ایک دم چپ. اس نے پیار سے ڈانٹ کر اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر حیات کے گال پر رکھا. میں کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں کر سکتا. تمہیں اپنی عزت سے بڑھ کر مانتا ہوں، تمہیں اپنا وجود مانتا ہوں. پھر کیسے تمہیں کیسے کوئی تکلیف دے سکتا ہوں؟ بھلے تمہارے ساتھ زبردستی کر کے اپنے عشق کو رسوائی دے سکتا ہوں. بہت نرمی سے اس کے گالوں پر سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ نظروں سے حیات کی سانسیں چرا رہا تھا. شہد رنگ آنکھوں میں محبت کا دریا دیکھتے ہوئے وہ اس لمحے میں فنا ہو رہی تھی. اب تک میں نے جو تم سے اظہار نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تم سے پہلے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنے پرانے رویے کے لیے، تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے، غلط بولنے کے لیے. معاف کرو گی مجھے؟ آنسو تو کب کے صاف ہو چکے تھے، مگر اب بھی اس کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ حیات کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. وہ عشق تھا اور عشق لکھ رہا تھا. زمین سے آسمان تک وفاؤں کی کہانی بن رہا تھا اور وہ یہ کہانی کا ہر لفظ اپنی دھڑکنوں پر لکھ رہی تھی. معاف کر دو تو پھر آگے بڑھوں، پہلے اظہار کروں پھر. حیات کے چہرے کو ہتھیلی میں بھر کر جو مسکراتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی، وہ شرما کر سمٹ گئی. تم شرماتی ہوئی پوری چڑیل لگتی ہو. ایسے رومانٹک لمحے میں یہ بکواس. حیات نے غصے سے اسے گھورا اور وہ زور سے ہنس دیا. خود پہاڑی ٹرینر اور مجھے چڑیل کہتے ہو؟ غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے دھکا دیا تھا. یوشا لڑکھڑایا، پھر جانے پیر کہاں پھنسا کے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا تھا. یوشا! حیات کے منہ سے دردناک چیخ نکلی. تیرے لیے ممکن نہ تھا سفر ہماری محبت کے لیے. کیا تم مجھے اور اپنی اس بربادی کو دیکھ نہیں سکتے تھے؟ تم نہیں آئے، تم نے اپنے عشق کو خطرے میں نہیں ڈالا. جب تم چلے گئے تو کیا تم مجھے اپنی غیر موجودگی سے آگاہ نہیں کر سکتے تھے؟ تم دھیرے دھیرے میرے دل میں بیٹھ گئے تھے. اے آشنا، تم دھیرے دھیرے میرے پاس سے گزر گئے بے رحم بن کر. ہائے یہ نہ ختم ہونے والا دکھ. آج رات، ہر رات کی طرح میں گلیوں میں ہوں، تو میں کیوں ٹھہر گیا اور اب رہی بارہ اور تم گزر گئے. ڈیڈ، ڈیڈ. وہ سر کرسی پر دیوے ماضی کی یاد میں کھویا ہوا تھا جب ایلیا کی پکار پر چونک کر سر اٹھایا. آنکھوں کی رگیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر عذاب راتوں کا تکلیف دہ تاثر تھا. ڈیڈ ادھر آئے نا. ایلیا اسے ہاتھ دے کر بلا رہا تھا. سب کچھ کھو کر بھی اپنی محبت کا حاصل اس کے پاس تھا. اس کا بیٹا اسے پکار رہا تھا. یوشا کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ کھلی اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. ادھر سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس نے ثنا کے ساتھ بارش کی بوندوں کو ہتھیلیوں میں جمع کرتے حیات پر بھی ڈالی تھی. وہ موجود تھی اس کے گھر میں، اس کی ساری دعاؤں کا اثر بن کر. مانگی تھی جو دعا وہ مستجاب ہوئی تھی، مگر کس صورت میں؟ ارمانوں کا سلگتا شہر اور مجروح عشق کی بازی. یہ درد کی زنجیریں کب اسے آزاد کریں گی؟ یہ تکلیف کا سفر تمام ہوگا یا نہیں؟ آ جاؤ یار، تمہاری اپنی بیوی ہے، ایسے کھڑے گھور کیوں رہے ہو؟ تابش نے اس کی بے خودی بھانپ کر مسکراتی آواز میں کہا تو اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. انجانے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا. اور صرف تابش ہی نہیں، سب متوجہ ہو گئے تھے. حیات بھی نروس سی ہو رہی تھی، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں پایا تھا. اندر تک جو آگ سلگ اٹھی تھی وہ چین نہیں لینے دے رہی تھی. وہ فنا ہو رہا تھا. اسے چاہنے کی حسرت میں، اسے پانے کی تڑپ میں بڑی شکست کھائی تھی. بری طرح سے وہ دل و جان ہارا تھا. رسم محبت کی مشکلیں بڑھ رہی تھیں اور
یوشا کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ تابش اس کے چہرے پر بکھری تکلیف اور آنکھوں میں چھائے کرب سے پریشان ہو کر اس کی طرف چلے آئے تھے۔ کیا بات ہے یوشا؟ اس کے شانے پر ایک ہاتھ رکھ کر انہوں نے پیار سے پوچھا، مگر یوشا کی آنکھوں کے کرب میں کمی نہیں آئی تھی۔ بھائی مجھے حیات کے ساتھ کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑیں گے؟ ایک دم سے اس نے بول کر انہیں سناٹے میں ڈال دیا تھا۔ وہی کیا، ہر سو سناٹا چھا گیا تھا۔ بارشوں کے شور میں نوحے سنائی دینے لگے تھے۔ یوشا، تابش نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ بہت دقت سے مسکرایا۔ پلیز بھائی، صرف کچھ دیر کے لیے۔ میں قسم کھاتا ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر مجھے تنہائی چاہیے، کچھ لمحے کی بس ابھی۔ سرد آواز میں شدید تکلیف کا احساس اس قدر زیادہ تھا کہ تابش نے گردن موڑ کر زنی کو دیکھا۔ تم بات کرو، ہم آتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اور خاموش ایلیا کا ہاتھ تھام کر انہوں نے ثنا کو اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں اتنی بےبسی بھری التجا تھی کہ اس نے صرف سر ہلایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد حیات تنہا رہ گئی تھی، گھاس پر جمع ہوتے پانی کو دیکھتے ہوئے خود بھی پانی بن جانے کی خواہش کرتی۔ نمکین پانی، احساس سے بھرا پانی۔ یوشا قدم قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا، شہد رنگ آنکھیں ہر جذبے کے ساتھ کرب کا شکار بھی تھی۔ حیات چاہ کر بھی پلٹ نہیں پا رہی تھی، چاہ کر بھی بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ آنسو تھے یا بارش کا پانی جو ہر تصویر دھندلا رہا تھا۔ یوشا قریب ہوا اور حیات برف سی ہونے لگی۔ تم سے بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آواز میں درد ہی درد تھا۔ کیا؟ گلے سے آواز پھنس کر نکلی تھی۔ یہ ڈر نہیں تھا، یہ رنج تھا، درد تھا۔ جب تم سے آخری بار ملا تھا میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا اور تم نے مجھ سے میری محبت کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ہر حال میں میرا ساتھ دو گی، ہر حال میں، یعنی ہر حال میں۔ وہ یہ کیا پوچھ بیٹھا تھا؟ حیات کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ یوشا، وہ لوگ صفائی دینی چاہی کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ مجھے وہ گھسی پیٹی کہانی نہیں سنی کہ تمہیں احسانوں کا بدلہ چکانا تھا۔ ان لوگوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور تمہیں ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میرے پیار کی قربانی دینی پڑی۔ آواز کی گونج سے ہر شے ساکت ہو گئی تھی۔ بارش کا شور اب کانوں میں درد پیدا کرنے لگا تھا۔ یہ کیا، جب فضائیں ساکت ہیں تو پھر یہ کون سا جرم کا احساس دلا رہی ہیں؟ ہزار بار ان کہانیوں پر سو چکا، سمجھ چکا، لیکن میں تم سے بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تمہیں ان لوگوں کا احسان ہی چکانا تھا تو کیوں آئی تھی میرے پاس؟ کیوں آئی تھی مجھ سے کہنے کہ تمہیں احمد سے شادی نہیں کرنی؟ کیوں آئی تھی یہ کہنے کہ میرے بغیر تم مر جاؤ گی؟ تب تمہیں یہ احساس نہیں تھا کہ بعد میں کیا جواب دو گی مجھے؟ اس وقت کیوں سو گیا تھا ان احسانوں کا احساس جب میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ایک بلاوے پر بھاگا چلا آیا تھا؟ حیات بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ برہم ہو رہا تھا، وہ درد میں بھی مبتلا تھا۔ یاد ہے نا وہ سب؟ تب کیوں پورا دن میری محبت کے سائے میں یہ کہہ کر بسر کی تھی کہ تمہیں بس مجھ پر یقین ہے، بس مجھ سے محبت ہے؟ اس نے حیات کا شانہ جکڑ لیا۔ اور تب تم سے میں نے کہا تھا کہ میں اپنا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دوں گا، اس زندگی کو بھی، اپنے ڈیڈ کا گھر بھی، دولت بھی، عیش و عشرت بھی، موم کو بھی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی، مگر تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی خواہش تمہیں بچپن سے ہے۔ تمہاری ماں کی ساری سچائی جاننے کے باوجود میں نے صرف تمہیں چاہا، تمہیں اپنا بنانا چاہا۔ اور اس کے کاندھے کو تھامے ہوئے جب وہ بول رہا تھا تو حیات نے بارش کے پانی کے ساتھ یوشا سعید کی آنکھوں میں بھی ٹوٹ کر گم ہوتے اس پانی کو دیکھا تھا جسے دنیا نمکین پانی کہتی ہے، مگر وہ پانی نہیں، دل کا درد ہوتے ہیں۔ اس دن سارا دن تم میرے ساتھ رہیں، وعدے باندھتی رہیں، میری عاشقی کے ہر نقش اپنے چہرے پر سجا لیے، میرے ساتھ رہ کر جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنے کا وعدہ کیا، لیکن تم نے صرف ایک ہفتے میں رنگ بدل لیے۔ کیا میری محبت کے رنگ تمہارے لیے اتنے بھی قیمت نہیں رکھتے تھے کہ تم صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر لیتی؟ وہ بول رہا تھا اور حیات کا دل کہہ رہا تھا کاش اس پل اسے موت آ جائے، موت نہ آ سکے تو کم سے کم اس درد کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہی ہو جائے، مگر نہیں، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ میں آیا تھا تمہاری انگیجمنٹ کے دن، تم سے گڑ گڑایا تھا، تمہارے قدموں تک پر جھکایا تھا، میں سب کے سامنے اپنی حیثیت تک بھلا کر تمہیں مانگ رہا تھا، اور تمہیں معلوم ہے میں یہ سب اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے محبت کی ہوس تھی۔ مجھے تم نہیں ملتی تو میں مر جاتا۔ نہیں، کوئی نہیں مرتا، کوئی کسی کی محبت میں نہیں مرتا، جو مر جاتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور یوشا سعید ملک سب ہو سکتا ہے مگر بزدل نہیں۔ یوشا نے اس کے کاندھے جھٹک دیے۔ حیات ایک قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑائی مگر گری نہیں، بس پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کا صلہ مانگ رہا تھا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس لڑکی سے میں عشق کرتا ہوں وہ مجھے دھوکہ دے اور میں اسے تار تار کر دوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا دیوانہ پن مجھے ساری زندگی اپنے عشق کے آگے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑے۔ نہیں چاہتا تھا جس کے وجود سے میری روح جڑی ہے اسے درد دوں، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ تم نے ایک بار اس نے آگے بڑھ کر حیات کے شانوں کو جکڑ لیا۔ سب کچھ کیا تم نے، اور ایک بار پھر تم نے احمد سے شادی کا ڈرامہ کر کے میرے دل کو روندنے کی کوشش کی۔ کیا چاہتے تھے تم؟ میں ساری زندگی واپس نہیں آؤں اور تم اس احمد کے ساتھ آرام سے زندگی بتاؤ، اسے شوہر کا حق بھی دے دو؟ برہمی سے بولتے ہوئے اس کی گرفت حیات کے شانے پر سخت ہو رہی تھی۔
मगर वो गिरीब से नहीं, उसके जुमलों से अब दूसरी तकलीफ में मुब्तला होने लगी थी। ये उसका जुर्म नहीं था जो वो सुनते रहे। मुझे छोड़ो। अब उसकी आंखों में देखते हुए हयात की आंखों में सर्द गुस्सा था। क्यों अपना चेहरा आईने में देखकर बुरा लग रहा है? इस बार वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। कांधा छोड़ो मेरा। अपने कांधे को छुड़वाए हुए वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी मगर अहमर का ताना नहीं। और योशा को यही अंदाज और भी भड़काता था। क्यों छोड़ दूं? बोलो क्यों छोड़ दूं? मेरा बोलना, मेरा करीब आना, मेरा तुम्हें छूना क्यों बुरा लगता है? अब तक उस अहमर का छूना तुम्हें बुरा नहीं लगा था? कांधे पर गिरफ्त तोड़ सख्त करते हुए आवाज के साथ सांसों में भी अंगारों की तपिश थी। मुझे अहमर का ताना देना बंद करो। उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना पहले कभी था ना अब तक है। मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है। मेरे शौहर भी तुम हो, हकदार भी तुम। दांत पर दांत रखकर वो जैसे कुराई थी। वाओ, तुम तो बीवी के रंग में आ गई। उसने जैसे मजाक उड़ाया, फिर कांधा छोड़कर एक कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। मैडम हयात, आओ एक डील करते हैं। वो मुस्कुरा रहा था और हयात उसे तरह खड़ी उसे घूर रही थी। दिल में एक आग लगी हुई थी। एक डील ये करते हैं कि मैं अब कभी तुम्हें अहमद के हवाले से ताने नहीं दूंगा, बल्कि ताना ही क्या, कभी उसका नाम भी नहीं लूंगा। मगर बदले में तुम्हें एक काम करना होगा, एक छोटा सा काम। उसे तरह अजीब सा मुस्कुराते हुए उसने उंगली और अंगूठे के इशारे से काम का छोटा होना बताया। कौन सा काम? यूं ही उसे देखते हुए वो बोली और योशा ने एक कदम का फासला समेट कर दोबारा उसकी आंखों में झांका। तुम्हें ये साबित करना होगा कि हाँ, मैं तुम्हारा हकदार हूँ। तुम दिल से मुझे अपना शौहर मानती हो और तुम्हें बदले में मुझे। वो थमा, मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझे किस करनी होगी, टूटी सी ही सही मगर करनी होगी। ये क्या? हयात की आंखें फटी, बारिश में आग से लगती महसूस होने लगी। छोटा सा ये काम है, इतनी हैरत क्यों? मैं तो तुम्हारा नामहरम नहीं। जब तुम अहमर के साथ झूठी शादी का ड्रामा कर सकती हो, उसका हाथ थाम सकती हो, उसके सीने से लग सकती हो, तो मैं तो फिर तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे बच्चे का बाप। मुझे किस करने में कौन सी शर्म? उसकी फैली आंखों में देखते वो हनूज उसी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। सोच लो, आज अगर तुमने ये काम कर लिया तो फिर अहमद नामे बंदे का नामो निशान भी हमारे दरमियान से हट जाएगा। सर्द आवाज में कहा और उल्टे कदमों से चलता हुआ वो उससे फासले पर खड़ा हो गया। वैसे मुझे लगता नहीं तुम ये काम कर सकती हो, तुम जैसे लड़कियां किसी दूसरे मर्द के साथ। जो तमस्कर से देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया, उसने अपना काम कर दिखाया। हयात तेजी से आगे बढ़ी थी, उसकी आंखों में आंखें गाड़ी और उसने उसकी शर्ट को दबोचा था। झटके से रुकाया और फिर वो उसके होंठों पर अपने होंठ जोड़ चुकी थी। योशा के जलते सुलगते दिल पर बारिश की ठंडक नहीं, एक अलग से जज्बे की फुहार पड़ने लगी थी। सीने में दबी मोहब्बत ने एक अंगड़ाई जरूर ली थी। अब तुमने मुझे उस अहमद नामी इंसान का ताना दिया ना, तो उसके कॉलर को उसी तरह जकड़े हुए वो भले घुराई थी मगर आंखों में आंसू ही आंसू थे। तुम मेरी बीवी हो तो मैं किसी गैर मर्द का नाम भी कैसे तुमसे जोड़ सकता हूँ? अपने होंठों को एक उंगली से छूते हुए वो हल्के से मुस्कुराया और हयात ने तेजी से उसका कॉलर छोड़ा था और फिर दौड़ते कदमों से वो अंदर की तरफ बढ़ गई। योशा बस वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल होकर हो गई तो उसने आसमान की तरफ देखा। फिर कितनी देर वो सर उठाए हुए बरसती बारिश तले खड़ा रहा था, यहाँ तक कि जब कदमों में थकान उतरने लगी उसने गर्दन सीधी करके हर सू देखा। फिर सर झटका और तेज तेज चलता हुआ वो कंट्रोल रूम में चला आया था। उधर उसके हुक्म पर बस रुस्तम मौजूद था। कमरा रोशन था, सारी स्क्रीन भी। रुस्तम ने उसे अंदर आते देखा तो कुर्सी छोड़कर फौरन खड़ा हो गया। वीडियो तैयार है। आवाज़ अब हर जज्बात से खाली थी। जी सर। रुस्तम ने सर हिलाया और अपना मोबाइल उठा लिया। मेरे मोबाइल पर सेंड करो, हुक्मिया बोलते हुए वो स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था। कर दिया सर। गुड, अब इधर से इतनी देर की सारी फुटेज डिलीट कर दो और तुमने कुछ नहीं देखा, ओके? मुड़कर उसने रुस्तम को सर्द नजरों से देखा भी था। सर मैंने आंखें बंद करके सब काम किया था, रुस्तम तो हुक्म का गुलाम था। योशा ने नागवारी से सर झटका। बकवास मत करो, अपना काम करो, सख्ती से बोलकर वो कंट्रोल रूम से बाहर निकल आया था। अब चेहरे पर सर्द तासुर था और आंखों में आग सी। अहमद चौधरी, ये वीडियो जब तुझे सेंड होगी ना तो तुझे पता चल जाएगा मेरी बीवी सिर्फ मुझे चाहती है, उसे किस करती है, उसके साथ रहना चाहती है। कदम इमारत के अंदर बढ़ रहे थे और सोचों में अंगारे जल रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना तूने, मगर वही तूने गलती कर दी। योशा सईद अपनी चीज़ें तक किसी को नहीं देता, वो तो मेरा इश्क है। तुझे फंसाने के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट का ड्रामा करना पड़ा, मगर तेरे असली चेहरे तक पहुंचने के लिए अभी और भी ड्रामे खेलने पड़ेंगे। और मैं वो सब ड्रामे खेलूंगा, मगर वह सारी हकीकत सबके सामने लेकर आऊंगा जिस हकीकत को छुपाकर तूने हमारे दिलों को रोंदा था। अपनी सोचों में अहमद से मुखातिब वो अंदर की सिंध बढ़ता जा रहा था। सीने पर रखे अंगारों पर जैसे कोई हवा दे रहा था। वो सुलग रहे थे, तपिश में मुब्तला थे, मगर उन्हीं अंगारों पर अब एक लम्स की ठंडक भी मौजूद थी।